السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے آئی ہوں 51 ایپیسوڈ، اور یہ بہت 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 زیادہ اسپیشل قصہ ہے۔ تو اب کہانی میں بہت سارے ٹوسٹ آئیں گے اور ٹرنز آئیں گے، اور کہانی آہستہ آہستہ سمٹنے کی طرف جائے گی، اور شادی اسپیشل ویک بھی قریب ہی ہے، تو بہت ساری انجوائمنٹ ہونے والی ہے۔ تو پھر بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں 51 ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ اوکے، سمجھ گئی۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا کہ اغوا ہونے کے باوجود میں بچ کر کیسے آ گئی، ہے نا؟ وہ اس حالت میں نہ تھی کہ کچھ سوچ پاتی، بس تکلیف نے جو اگلوانا تھا اگلوا دیا۔ اذان طیب کی چلتی کائنات اس بے حس نے لمحہ پر جھنجھوڑ کر روکی، جسے اپنی زبان سے نکلتے الفاظ کی سنگینی کا اس لمحہ ہرگز احساس نہ تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تم مجھے ایسے تابناک الفاظ سے تکلیف دے رہی ہو۔ اذان کی آنکھوں میں اس کے ستم سرخی سمیٹ لائے، تنبیہی انداز سے اسے دونوں بازوؤں سے شانوں سے جکڑے دبا سا غرایا، تو وہ آگے سے دل ہراس سا مسکرائی۔ بلکہ اذان کے یوں غصہ کرنے پر زینش نے بھی دگنا غصہ آنکھوں میں بھرا۔ وہ اس کے غصے سے اور ہرٹ ہوئی۔ میں سب کی تکلیف ہی تو ہوں، پہلے ممی کی، پھر بابا کی، اب آپ کی بھی۔ آپ کو مزید خود پر جبر کی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ان سب سے دور جنہیں زینو تکلیف دیتی ہے، وہ اس کو خود سے ٹوٹی بکھری ہوئی دور جھٹکتی پلٹی، جیسے اب نہ بات چاہتی ہو نہ سامنا۔ اذان نے لپک کر اسے لہرا کر پلٹاتے اپنی طرف کھینچا، تو دونوں کی لہو آنکھوں نے ایک دوسرے کو خود میں جذب کیا۔ وہ اتنی ٹوٹی اور بکھری تھی کہ اذان کے چھونے پر بھی سمٹنا ممکن نہ رہا، اور تبھی ایک ہاتھ سے اس کی کمر جکڑے قریب تر کرتے اذان نے دوسرا ہاتھ اس کی گردن اور رخسار سے جوڑے، اس کی اکھڑتی سانسوں پر نہ صرف ذرا سر جھکاتے لبوں کی مضبوط و جان لیوا پکڑ سے تسلط جمایا، بلکہ اسے پکڑے ان کی خوشبو انہیل کرنے کے بیچ ہی وہیں دیوار سے نرمی سے اپنا ہاتھ رکھتے لگایا۔ اس پر حاوی وہ اس لڑکی کو ایسے الفاظ کی سزا کے بدلے سانس لینے بھی نہ دینا چاہتا تھا، جیسے وہ اس لمحہ اس سے دور سانس بھی لیتی تو تکلیف ہی دیتی۔ وہ اس کے اندر کی ساری تکلیف جب تک ختم نہ کر دیتا، آج نہ اسے بخشتا، نہ اپنے بھڑکتے جذبات کی پرواہ کرتا۔ زینش کو لگا جسم و جاں میں گردش تھم گئی ہو، وہ اس کے لمس میں محو اسے ہر لمحہ بے خود انداز میں اسے خود میں بینچ رہا تھا۔ زینو کے حواس مختل کر دینے کی یہ اس کی اب تک پہلی پیش رفت تھی۔ جذبات کی دنیا میں اس نرمی، گرمی اور حرارت میں لپٹی قربت تلاطم برپا کر رہی تھی۔ نہ تو آج اذان کے استحقاق میں رحم تھا، نہ خمار، آج تو تکلیف کی حد تھی۔ اس کے ہونٹوں کو بے پناہ حرارت بخشتے لمس وہیں سے زینو کی گردن تک بڑھے۔ وہ اس کی گردن اور گال سے چپکے بال ہٹائے، جھک کر ہر گوشے پر لب رکھتا۔ زینش کے سارے شکوے چند لمحوں میں اس کے ہونٹوں سے واپس حلق میں انڈیل گیا، جو ایسی خواہش کی تکمیل پر بھی اس سے لڑنا چاہتی تھی، جس نے دنیا جہاں کے ساتھ اپنے سبب اس لڑکی کو اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ گہرے سانس بھرتے اذان کی جانب سے فاصلہ استوار ہوا، تو زینش اپنی تکلیف اذان کی آنکھ سے ٹپکتے آنسوں پر بھول گئی۔ رکتے سانس کو گہرا سانس گھسیٹ کر تقویت دی۔ اذان طیب کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں، سرخی کا بھیانک غلبہ بھی موجود تھا۔ کیا وہ اس کے لیے رویا ہے؟ کیا وہ اس کے الفاظ کی سختی پر رویا ہے؟ زینش کے پورے وجود کو انکہا سا احساس جرم اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ اذان، وہ تڑپ اٹھتی اپنی انگلیوں کی پور سے اس کے آنسوؤں کو ان پوروں کا حصہ بنائے سسکی کی مانند پکاری، جس پر اذان نے اس کا ہاتھ پکڑے دوسرے سے اپنی آنکھ رگڑ دی، واپس آنکھوں میں درد کی گہرائی اتار لایا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو، پھر ایسی بے رحم و شفاق باتوں سے تم میرا دل کیوں جلا رہی ہو؟ زینش، میں یہ سب نہیں سہ سکتا، اس محبت نے مجھے تمہارے لیے بہت کمزور کر دیا۔ دیکھ نہیں رہی تم کہ اذان طیب کی سانس رکی ہوئی ہے؟ فوری چینج کرو اور باہر آؤ، اگر تم نے اب ایسا ویسا کچھ کہا تو اذان کا بہت برا روپ دیکھو گی۔ اپنے دردناک جملوں میں غصہ بڑھتا وہ اس کی گال چومے، جیسے اس سے آخری تنبیہ کیے دور ہوتے ہی باہر نکلا۔ زینش بس اسے ہچکی سی بھرے دیکھ ہی پائی۔ اس کے الفاظ نے زینو کو سخت رنج دیا۔ درد کرتی آنکھیں رگڑے زینو نے فوراً گیلے کپڑے بدلے، جو سادہ سی پٹیالہ سفید شلوار اور نیلی کرتی تھی، پھر بھی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے کا اس وقت دردناک خدوخال تھیں۔ کھلے گیلے بالوں سے پانی نچڑ چکا تھا۔ تبھی وہ یوں ہی ننگے پیر جب باہر نکلی تو اذان کو باہر ہی دروازے کے پاس کھڑا دیکھے وہ پشیمانی سے نظر پھیر گئی، جبکہ اس پھیری نظر کے باوجود اذان نے سے پہلے کلائی تھامے اپنے قریب کھینچا۔
جو پاس سے گزرنے کے چکر میں تھی اور بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے کر جاتے ہی جب زینو کو میٹرس پر بٹھانے جھکا تو زینو کی اضطراری نظر اوزان کو سر تا پیر جکڑ گئی۔ اوزان کے لیے اپنا آپ نظر دھیان کچھ بھی زینو سے ہٹانا ممکن نہ رہا۔ اتنی سنگدلی کہاں سے انسٹال کروا لاتی ہو بے وقوف؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے مدہوش ہونے سے خود کو روکتا حفظ سے نظریں چراتا بڑبڑایا جس پر وہ منہ بسوڑ کر منہ موڑ بھی گئی۔ اوزان نے وہیں بیٹھتے سائڈ ڈرا کھول کر فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور پیر سمیت سکیر کر بیٹھی۔ زینش کا زخمی پیر پکڑا ہی کہ وہ فوری گھبرا کر پیچھے کھینچ گئی۔ اوزان کو پہلے ہی اس پر شدید غضب تھا تبھی اس کی سمٹی ٹانگ نہ صرف کھینچی بلکہ اپنی تھائز پر اس کی ٹانگ رکھے یوں گردن گھما کر گورا کہ دوبارہ پیر کھینچنے سے زینش نے توبہ کی۔ آپ ہوں گے بے وقوف، زینو نے جواب فوری گولی کی طرح دیا اور درد کے سبب میٹرس کی چادر مٹھیوں میں دبوچی جبکہ اوزان نے جب اس کے پیر کے نیچے بھیانک کٹ دیکھا تو جھٹ سے گردن پھیر کر زخمی نظر زینش پر ڈالی۔ زبان کیسے چلتی ہے اس کی، دھیان نہیں رکھا جاتا تم سے اپنا؟ کس قدر گہرا زخم ہے، یہاں تو سٹیچز لگنے چاہیے تھے۔ 10-20 دن بستر پر ٹک کر رہنا پڑتا پھر تمہیں عقل آتی۔ وہ اس کے پیر کے زخم کی ڈریسنگ کے ساتھ خشونت سے بگڑا جبکہ زینش نے اس کا مفت کا دونس بڑے ضبط سے سنا۔ پیشانی پر شکنوں کا کیوٹ جال بنا۔ چھوڑ دیں میں خود کر لوں گی۔ زینش نے پھر سے پیر کھینچا مگر اب اوزان اس کو کھینچ کر لگانے والا ہوا تھا۔ یہ لڑکی مسلسل ضبط کا شیرازہ بکھیرنے پر تلی تھی۔ خود تم صرف میرے لیے کوئی نئی بے چینی ہی ایجاد کرو گی۔ اب تم ہلی زینو تو کھڑکی سے باہر اٹھا کر پھینک دوں گا۔ میرا صبر جواب دے گیا تو بہت برا پچھتاؤ گی۔ زینش کی ہٹ درمی پر اوزان پر پرغیظ کے سنگ چلایا تب جا کر زینو کو سکون آیا اور تھوڑا ڈری اس کے پیر کی پٹی کیے اوزان نے خود ہی اس کا پیر پکڑ کر میٹرس پر رکھا اور اٹھ کر قریب ہوئے بیٹھا تو زینو یوں پیچھے ہوئی جیسے وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا۔ اوزان نے جبڑے ذرا بھینچ کر برہم نگاہ زینو پر ڈالی۔ دور تو مجھ سے یوں ہوئی ہو جیسے جانتی ہی نہیں ہو مجھے، ہاتھ دو ادھر۔ اس لڑکی کی عجیب حرکتیں اوزان کو ستا کر عاجز کر رہی تھی تبھی وہ جتا بھی گیا مگر زینو نے اپنا ہاتھ دینے سے پھر ڈیٹھ بنے انکار کیا جیسے کاٹ لے گا۔ ہاتھ پر معمولی خراش ہے، رہنے دیں۔ زینش کی بات اس بار اوزان نے مانی اور ذرا جھک کر فرسٹ ایڈ کٹ واپس ڈرا میں رکھی۔ اب جائیں مجھے سونا ہے۔ اس کی موجودگی زینو پر بہت بھاری تھی اور اس سے پہلے وہ بیٹھے بیٹھے لیٹ کر کروٹ بدل کر لحاف میں دبک جاتی۔ اوزان نے اس کی دونوں بازو دونوں ہاتھوں میں دبوچتے اسے اپنے قریب کھینچے لاغ کیا جو سانس لینا تک اس جھٹکے پر بھول گئی۔ ایک طرف ڈر اور دوسری طرف مایوسی تھی۔ چلا گیا تو ساری رات واپس نہیں آؤں گا، یاد رکھنا۔ زینو کا یوں اسے کمرے سے جانے کا کہنا بہت برا لگا تبھی سخت تیور سے دھمکایا۔ زینو کے چہرے کا رنگ بدلا۔ مت جائیں۔ فوری وہ اس کی شرٹ سینے سے مٹھی میں دبوچے بولی جس پر اوزان نے گہرا سانس کھینچا جس کی حدت زینو کو اپنے چہرے پر بکھرتی واضح محسوس ہوئی۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں تو صرف نام کا کمیلین ہوں، اصل خصوصیات تو تم میں ہیں۔ اب اگر تم مجھے بیجا ضد یا فضول قسم کے رونے کے آس پاس بھی نظر آئی تو ایک لمحے کی بھی مزید رعایت نہیں دوں گا تمہیں، سمجھ گئی؟ وہ اس پر غصہ ہوتا جو بھی بولا زینو نے فوراً بوکھلا کر نظر جھکائی، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو مطلب پیشانی اوزان کے بے باک دمکانے پر عرق آلود ہوئی۔ کون سی رعایت؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ زینش کے فوری لا علم اور لا تعلق بننے پر اوزان نے بازوؤں سے پکڑے مزید قریب کھینچا کہ چہرے ٹکرانے سے بمشکل بچے۔ تم تو ابھی پیدا ہوئی ہو نا جو تمہیں کچھ علم نہیں۔ مجھے اریٹیٹ مت کرو زینش، میں اس وقت بہت برے موڈ میں ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی تکلیف کتنا غصہ دبائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ اوزان کی تنبیہ اور غصے کے سبب زینش نے ضد اور اکڑ چھوڑتے نہ صرف اپنے بازو آزاد کروائے بلکہ افسردگی سے آنکھیں جھکاتی وہ اس کے سینے سے لگی اور بازو اس کی اطراف فوری شدت سے لپیٹے۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، آپ کو لے کر اوور ہو رہی ہوں۔ وہ خود اپنی شدت اور جنون سے خوف زدہ تھی مگر اوزان دائب کی سنجیدگی ضرور سینے لگے اس ملائم وجود نے نرمی میں بدلی۔ اوور جنونی کہو، بائی دی وے آنکھ سر خوب پھوڑا تم نے ان دو خبیثوں کا۔ میری بیوی کو ایسے ہی لڑکی کم شیرنی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن تمہاری یہ کوالٹی میرے سامنے کیوں فوت ہو رہی ہے؟ وہ اسے جیسے نرمی سے میں سموئے سے سراہنے کے بعد اس کی مسلسل آہوزاری پر چوٹ بھی کر گزرا۔ زینو فوراً سے فاصلہ بناتی منہ پھلائے دور ہوئی۔ مجھے نہیں پتا لیکن آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کا تھوڑی دیر ہی صحیح سوچ کر وہ مجھے ہرٹ کیا ہے، میں ابھی ناراض ہو گئی۔ زینش کو پھر سے اس کی بے رحمی یاد آئی تو ناراض ہونے کا دورہ جاگا جبکہ اوزان نے اسے آئیبروز کیرتے گورا اور جو تم مول فول بولے جا رہی تھی، دل کر رہا تھا تمہاری یہ گردن دبا دوں۔ تم نے اوزان طیب کو رلایا ہے، کیا روب رہ گیا ہے اب میرا تمہارے سامنے؟
اوزان کو سارا دکھ ہی رونے کا تھا اور زینو یکدم جیسے مسکرائی۔ اوزان نے ہونہار نظر اس کی بتیسی پر ڈالی۔ روب رونے سے کم ہو جاتا ہے کیا؟ لیکن میں تو آپ کے سامنے اکثر روتی ہوں، میرا روب تو آپ پر ذرا کم نہیں ہوا۔ اول تو اوزان کو لگا وہ سنجیدہ ہے، پر جب زینو کی آنکھوں میں گدگداتی شریر لہر دیکھی تو ایک ہی جھٹکے سے پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹائے۔ جب حاوی ہوا تو زینو کے ہونٹوں پر رقص کرتی مسکراہٹ سمٹی۔ تمہارا مجھ پر کوئی روب نہیں ہے سمجھی، تم باز نہیں آؤ گی مجھے تنگ کرنے سے؟ کیا مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں؟ اس کے ملائم ہاتھ سے اپنا مضبوط و پیارا ہاتھ جوڑتا انگلیوں میں انگلیاں پیوست کیے وہ جیسے سنسنی پھیلائے بولا۔ زینو کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ اتری، اس کے ہونٹوں اور رخسار پر بکھرتی۔ اوزان کی سانس دل کا اختیار جکڑ رہی تھی، اس شخص کی ایمان ڈگمگاتی خوشبو اختیار چھین رہی تھی۔ اوزان اوکے، میرا پر کوئی روب نہیں، پلیز چھوڑ دیں۔ ساری بہادری ہوا ہوئی جب اوزان نے ذرا سا اپنا بوجھ اس کے نازک وجود پر منتقل کیا۔ کیوں چھوڑو، تمہیں ہر بار بھاگ جاتی ہو؟ میری فیلنگز، میرے احساسات کوئی اہمیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ آج اوزان بھی سارے حساب لے رہا تھا، جبکہ زینو ابھی سے سانس لیتی لیتی سانس چھوڑ رہی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتایا تو تھا صبح میں پیار کرتی ہوں۔ خوف کے مارے زینو پوری کپکپائی، جبکہ اوزان کا دل اس درجہ سوکھے سڑے اظہار پر دیوار سے ٹکرے مارنے کا کیا۔ کہاں ہے پیار؟ شو می، آئی وانٹ ٹو فیل، دکھاؤ پیار جس کا ہر دوسرے منٹ اعلان کرتی ہو۔ وہ بدلحاظی سے سارے ریکارڈ توڑتا، منہ پھٹ بنا گورا، جبکہ اس طرح کے اوزان سے جو پیار تھا وہ بیچارہ بھی پتلی گلی سے فرار ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت وہ چھوٹا سا ضدی بچہ بنا زینو سے خواہ مخواہ لڑے جا رہا تھا۔ زینو، یہ بنا پیار لیے ٹلنے والے نہیں ہیں، ان میں جن آیا ہوا ہے، کر دے ایک آدھ عنایت۔ اوزان کو تکتے حلق تر کیے وہ ذرا چہرہ اٹھاتی اس کی گال سے گال ہی جوڑ پائی جب اوزان نے لیٹتے ہی اسے پکڑ کر خود پر جھکایا اپو نیچے اور وہ اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ کنٹینیو، اوزان نے آنکھیں ماتھے پر رکھتے حکم دیا، جس پر زینو نے جب اس کی گال کو ہونٹوں سے چھونا چاہا تبھی اوزان نے اس کے ہونٹوں کے آگے ہاتھ رکھے پرے کیا۔ یہ پیار میں کسی سے بھی لے سکتا ہوں، اس وقت دوست نہیں ہوں تمہارا، سو مجھے یہ گال چوم کر غضب چڑھانے کی کوشش بھی مت کرنا، پلاسٹک کی گڑیا۔ اوزان کی حد درجہ بے باکی اور اس عجوبہ نام پر وہ غصے سے اس کے کندھے پر ہی داند کاٹ گئی، جس پر اوزان نے مسکراہٹ کو واپس حلق میں دقت سے دھکیلا۔ میں پلاسٹک کی گڑیا کہاں سے ہوں؟ آپ نے خود کو دیکھا ہے ماؤنٹ ایورسٹ؟ جائیں اب جس مرضی سے لیں پیار۔ اس کے گرد بندھے بازو کے سنگ مچلتی وہ پھڑپڑائی تو اوزان نے بمشکل مسکراہٹ دباتے سے واپس خود پر جھکایا۔ زینو کی آنکھوں کا معصومانہ غصہ اوزان کی جان پر بنایا۔ جس مرضی سے ہی تو نہیں لینا مجھے یہ پیار، یہ مجھے صرف تم سے چاہیے۔ کچھ ایسے قریب آؤ کہ مجھے تمہارا پیار محسوس ہو، نہ کہ لگے میں چھوٹا سا بچہ ہوں۔ وہ اس کے غصے کو ناک سے ناک مس کیے مٹا بھی گیا اور بچے والا پوز دے کر زینو کو ہنسا بھی گیا۔ لگ تو آپ بچے ہی رہے ہیں اوزان، مت کریں نا، میں نہیں کر سکتی، آپ کو جو کرنا ہے کریں، کبھی روکا ہے کیا؟ بٹ مجھ میں ایسی جرأت اور بے باکی نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے پلیز، بہت سخت، کچھ کھانے کو نہ ملا تو رونے لگ جاؤں گی۔ صبح ناشتہ زینو نے بہت لائٹ کیا، جبکہ اب بھوک پہ اب پیاس کا اکٹھا حملہ اسے سخت میں مسکین بنا گیا۔ پیاس بھی لگ رہی ہے کیا؟ اوزان نے جس طرح اس کے ہونٹوں کو دیکھتے پوچھا۔ اس پر پہلے تو زینو نے ہاں کی، پھر فوری ڈر کر نہ میں سر گھمایا، کیونکہ ہاں بہت سنگین نتائج لا سکتی تھی۔ ٹھیک، میں بھی رونے لگ جاؤں گا اگر میری ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی، وہ مزے سے کہتا، اسے آزاد کیے سے پہلے اٹھ کر جاتا۔ زینو نے پکڑ کر اسے واپس لٹایا اور جھک کر اس کے چہرے کی طرف جاتے جاتے وہ اس کا چہرہ پکڑے دائیں طرف کیے، اس کی گردن پر ہونٹوں کا لمس بکھیرے مسکرا کر روبرو ہوئی تو اوزان نے اس کے ان خوبصورت ہونٹوں کو انگوٹھی کے پورٹ سے چھوا، انداز میں بے خودی تھی۔ اب ٹھیک ہے، وہ پرحیا ہوتی اوزان کو دیکھے بولی، گزارے لائق تھا، وہ اب بھی خوش نہ تھا، تبھی وہ بگڑا سا مسکرائی، اس پر سے ہٹ کر اٹھ بیٹھی تو اوزان بھی اٹھ کر ساتھ ہی اس کے کندھے سے کندھا مارتا بیٹھا۔ چلو باہر چلیں، دیکھتے ہیں آئی جان کنول کی کیسے درگت بناتی ہیں، وہی سے پیٹ سکتی ہیں ایڈونچر کا سنیں۔ وہ فوراً سر ہلاتی مسکرائی تو اوزان نے اٹھتے ہی ہاتھ بڑھا کر زینو کو بھی اٹھایا، اس کے گیلے بال تکتا وہ مدہوشی سے قریب ہوا تو وہ جن پی۔ اوزان نے پلٹ کر ہینگر سے ٹاول نکالا اور زینو کے بال بہت مہارت سے ڈرائی کیے۔ اس بیچ وہ زینش کو آئی کانٹیکٹ سکھا رہا تھا، ابھی وہ کامیاب تو نہیں تھی، لیکن کچھ وقت کے لیے اوزان دائب کی آنکھوں میں اب دیکھنا آسان ہوا۔ باریک سی جرسی زینو نے پہن لی، تبھی شال نہ لی، جرسی کافی لوز تھی سو بالکل چھپ گئی۔ مجھ سے نظر ملانا سیکھ لو جلد، انڈرسٹینڈ؟ زینو کی حیا سے جھکی پلکوں کو دیکھنے کے بیچ وہ اس کے بال ڈرائی کرتا اس کی گردن سے ہاتھ لپیٹے جیسے قریب کیے بولا۔ زینو نے سہم کر آنکھیں اٹھائیں، کیوں ملاؤں؟ تاکہ آپ مجھے ہپنوٹائز کر دیں؟
وہ اس کے بہت قریب چہک کر بولی، جبکہ اس کی نزدیکی اب لمحہ لگاتے اذان پر قہر بن جاتی، جسے اس وقت اس نے ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جکڑا۔ صرف تمہیں نہیں، خود کو بھی، ڈنر کے بعد میرے لیے سجو کہ تم اگر آج کا گفٹ چاہیے تو۔ وہ اس کے استحقاق و خواہش پر کانپ اٹھی۔ کیا؟ اس لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ نہیں، ٹانگ کو اتار کر سائڈ پر رکھ دینا۔ اذان اس کے یوں موڈ کو برباد کرنے پر نہ صرف بد مزہ ہوا بلکہ دور ہوتے ہی اچٹتی نظر ارمانوں کی قاتل پر ڈالتا۔ نہ صرف خود کمرے سے نکلا بلکہ اس محظوظ آفت کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ لیے کمرے سے نکل گیا۔ تمہیں بارہا منہ سے سمجھایا، لیکن تمہارے اندر تو ایسی ڈھیٹ ہڈی ہے جسے نہ ذلت سے فرق ہے نہ بربادی سے۔ کیوں پیچھے پڑی ہو میرے بچوں کے ڈائن؟ اب تو اللہ نے تمہیں بھی اولاد دی ہے، لیکن ناشکرہ پن تم سے یہ نعمت چھین لے گا۔ کنول، جب طلال نے ایزل بھابی کو کنول کے پریگننٹ ہونے کا راز دارانہ بتایا تو پہلے تو طلال پر برہم ہوئی، پھر اس چیختی دھاڑتی کنول کے کمرے میں گئیں۔ دل تو ان کا اس کا کلیجہ نوچنے پر آمادہ تھا، پر صرف طلال کی اولاد کے سبب وہ ہاتھوں کے بجائے منہ سے سمجھانے آ گئیں۔ کنول کی گال پر طلال کے مارے تھپڑ کا نشان بنا غور کیے دکھائی دے رہا تھا، اوپر سے وہ بھپری بلا بنی کسی کا بھی خون پی جانے والی لگ رہی تھی۔ سب سے اپنی ذلت کا بدلہ لوں گی، آپ سمیت منحوس بھابی، اس اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، یہی سزا ہے طلال کی، وحشی درندہ۔ وہ رو رو کر آنکھیں سجائے زمین پر ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایزل مریم کو اس عورت کی باتیں سن کر اسی پر ترس آیا۔ تم اس اولاد کو مارو گی تو ہمیں حیرت نہ ہوگی، کیونکہ تمہارے سینے میں پتھر نصب ہے، لیکن پھر بھی کنول ایک آخری بار اپنے کیے سے توبہ کر لو، دل پر کفر لگ گیا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیا کمی ہے تمہیں؟ کیوں تم طلال کی زندگی کو گرہن لگانے سے باز نہیں آ رہی؟ کیا بگاڑا ہے تمہارا ہم نے سب نے؟ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایزل مریم بھی نہ جانے اتنی مہربان کیوں تھی، جس عورت سے اپنے بچوں کی تکلیف کا بدلہ لینا تھا اسے توبہ کرنے کی ہدایت دے رہی تھی، پر وہ کہتے ہیں نا، ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ دفع ہو جائیں یہاں سے اپنی منحوس شکل لے کر۔ وہ زمین سے اٹھتی سرخ آنکھوں سے داڑھی، جبکہ اس بار اس شور کو سنے اذان ہی اندر لپکا، جسے دیکھ کر کنول کے چہرے کی حمائیاں اڑیں۔ ماں ہیں یہ میری، اگر ان سے یوں بات کی آپ نے تو گلا کاٹ دوں گا۔ اور آپ آئی جان، مجھے لگا اس فرعونی حسلت والی سفاک عورت کو سزا دینے آئی ہیں، پر آپ اس پر اپنے قیمتی الفاظ ضائع کر رہی ہیں۔ شکل دیکھیں ان کی، لگ رہا ہے سالم ہمارے کلیجے نگل لیں گی۔ اوزان کے طنز پر کنول نے اپنی آنکھیں رگڑی، جبکہ ایزل مریم نے اوزان کی جانب رحم طلب نگاہ ثبت کی۔ تم بھی نکل جاؤ یہاں سے، کنول نے گردن موڑے غرا کر کہا، جس پر اوزان نے آئی جان کو کمرے سے جانے کا اشارہ کیا۔ خود ان کے جاتے ہی لپک کر کنول کی بازو دبوچتے لہرا کر روبرو کیا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ آگ لپکی۔ میری برداشت کی ایک حد ہے کنول صاحبہ، جس لمحے پار ہوئی آپ بھی فیروز شمشیر انصاری کی طرح جیل کی سلاخوں میں پائی جائیں گی، اس کمرے کی قید یا پھر موت۔ اس کے علاوہ آپ نے خود پر اپنی حرکتوں کے سبب سب حرام کر دیا۔ اوزان نے اس کو صاف صاف اس کی جگہ بتائی، جبکہ قید کا سن کر وہ پھنکاری، تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے قید کرنے والے؟ تم پہلے تو بچ گئے، لیکن خدا کی قسم اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں تمہارے سینے پر وار کروں گی اوزان طیب۔ کنول کے اندر اتنی نفرت تھی کہ وہ صحیح و غلط کا فرق تک بھول چکی تھی۔ زینش کو تکلیف دینے والا میرے دل پر ہی وار کرتا ہے، اور اپنی تکلیف میں نے ہمیشہ معاف کی، اس کی یا اپنے کسی پیارے کی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ جو میرے اور آپ کے بیچ عمر کے فرق کا ذرا سا احترام باقی ہے اسے قائم رہنے دیں، ورنہ آپ اوزان کا وہ روپ دیکھیں گی جو آپ کی روح کپ کپا دے گا۔ اوزان نے ہر ممکنہ لحاظ و مروت سے پیش آتے کنول کو تنبیہ کی، اور اس کی بازو جھٹکتے وہ کمرے سے نہ صرف نکلا بلکہ اس پر دروازہ بند کر گیا، جبکہ کنول کا بس نہ چلا یا خود کو آگ لگاتی یا انصاری حویلی والوں کو۔ جبکہ ڈنر پر زینو کو دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی طلال کو ہوئی، اپنی بچی کی لوٹ آتی مسکراہٹ دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نم تھیں۔ دیان اسے ہنسا رہا تھا، اور آج اوزان اسے دیان کے ساتھ ہنسنے کی پوری اجازت دیے خود بھی اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ شادی کی تیاری کل سے باقاعدہ شروع ہونی تھی، جبکہ کل حسیب اور بہار کے ولیمے کا انویٹیشن بھی موصول ہو گیا، جس پر اوزان، زینش، آئی جان اور دیان چاروں نے جانے کا پلان بھی بنایا۔ آئی جان کی بنائی ملائی بوٹی کی کالی مرچ والی مزیدار ڈش نے زینو کو بھی رغبت سے ڈنر کرنے پر اکسایا، جبکہ زینش کی طلال کے لیے سرد مہری ہنوز برقرار تھی، اور اسی کو کم کرنے کی خاطر جب زینو ڈنر کے بعد کچھ دیر باہر لان میں رومیو اور جولیٹ کے پاس گئی تو طلال بھی وہیں چلے آئے۔ باہر موجود ٹھنڈ دیکھتے انہوں نے جب اپنی چادر اتار کر زینو کے گرد اڑائی تو وہ چونکی اور پلٹی، مگر طلال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نہ صرف تکلیف اتری بلکہ زینو نے فوراً آنکھیں دکھ اور ناراضگی سے پھیر لیں۔ تم سے لایا کی خوشبو آتی ہے زینو، مجھے اتنا محروم مت کرو، ایک بار بابا کے گلے لگ جاؤ نا۔
وہ بہت مشکل سے طلال کی حسرت زدہ خواہشوں پر آنکھوں کے آنسو روک پائی۔ کیا کرتی کہ دل اس کے سگے باپ کی محبت سے فطرتاً بھرا تھا۔ آپ نہیں ہیں میرے بابا، آپ نے میری ممی کو خون کے آنسو رلایا، کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ آزردگی سے دبا سا بولی اور اس سے پہلے لڑکھڑا کر جاتی طلال نے اس کی بازو پکڑے روکا۔ معاف مت کرو اتنی جلدی، پر آج تمہاری جان جیسے خطرے میں آئی، میں بہت ڈر گیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا کے ہوتے ہوئے وہ نج عورت تمہارے ساتھ یہ صفاقی کر گزری۔ ان کی آنکھیں نم کر کے بولنے پر تلخی سے مسکرائی۔ جب آپ کے نام کے ساتھ کنول کا نام سوچتی ہوں آپ پر موجود غصہ بڑھتا ہے۔ آپ سچ میں ایسی ہی عورت ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ آپ نے محبت میں گندی وفا شعار عورت کو جاڑا تھا۔ مجھے مت تکلیف دے، میں پہلے ہی بہت مشکل سے سنبھل رہی ہوں۔ وہ اپنے اندر کے غبار کو نکال بھی گئی اور زیادہ دل بھی نہ دکھا سکی۔ ہاں میں یہ سب ڈیزرو کرتا ہوں، لیکن کبھی سوچنا کہ طلال انصاری نے اپنے گناہ سے بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ میرا اپنا خون، میری اپنی بیٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اسے کہہ کر خود جانے لگے تو زینو نے ان کا ہاتھ بے ارادہ تھاما، مگر طلال اس کے یوں ہاتھ تھامنے پر تڑپ کر مڑے۔ نفرت نہیں کرتی ہوں، ہرٹ ہوں، بہت ہرٹ ہوں۔ ممی کے حصے کا بھی تو غصہ کرنا ہے، مجھے ایموشنل بلیک میل نہ کرے۔ وہ غصے میں خود رو پڑی اور طلال نے اس کی اجازت نہ لی اور جیسے پکڑ کر اپنے سینے لگایا۔ رو تو وہ بھی پڑی کیونکہ اس وقت اسے بابا کے گلے لگنے کی بہت ضرورت تھی۔ تم میری جان ہو زینو، میری الہیہ کی آخری نشانی، معاف کر دو مجھے میرا بچہ، میری تکلیف میری اذیت صرف تم کم کر سکتی ہو، میں محروم رہ کر تھک گیا ہوں۔ لوگ زندگی جیتے ہیں، میں نے اس لڑکی کی حسرت کو جیا ہے، میری برداشت بہت زیادہ ہے کہ میں نے مر جانے جیسا وقت جی کر گزارا ہے۔ مجھے اب خوشی کی شکل دیکھنی ہے، تم سے پیار کرنا ہے، مجھ پر رحم کھاؤ بچہ۔ بابا کا لفظ زینو کو اپنے موقف سے ہٹاتا گیا، ان کی بازو اپنی اطراف سے کھولتی آنسو رگڑتی دور ہوئی، چادر اتار کر ان کے ہاتھ میں تھمائی اور نظر ان کے رندے چہرے پر جمائی۔ تب رحم کھاؤں گی جب آپ مجھے پورے کے پورے ملیں گے، یہی شرط ہے، اس کے علاوہ زینو معاف نہیں کرے گی۔ مجھے اب پورے چاہیے، صرف میرے۔ وہ حق پر تھی، اس کی شرط بھی جائز تھی، پر طلال کو ایسا لگا وہ چلی تو گئی پر انہیں ایک ایسی جگہ کھڑا کر گئی جہاں پیچھے کھائی اور آگے کنواں تھا، لیکن کوئی فرار اور بچاؤ کا راستہ نہ بچا تھا۔ کیپٹن یار، آپ نے تو ہماری جان لے لی تھی۔ کیمپ بیس میں رات تک علمان کی واپسی نے ہر سمت ہوشی کی لہر دوڑائی۔ میجر گلزار کو پہلے ہی یقین تھا کہ ان کا ہونہار کیپٹن اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں۔ مشن نہ صرف پورا ہوا بلکہ اداہیل سے جڑے بہت بڑے نیٹ ورک کا کافی حد تک تلف کر دیا گیا۔ علمان کے ماتھے کی دائیں جانب بینڈیج تھا، جبکہ گردن کی دائیں طرف بھی زخم تھا اور کلائی کے زخم پر 2 سٹیچز لگے کیونکہ کٹ بہت ڈیپ تھا۔ وہ خالہ اور ندیم کے بہت اصرار کے باوجود مزید ان پر بوجھ نہ بنا اور واپس آ گیا، جبکہ سب ہیڈ آفس میں ہی موجود تھے اور علمان کی واپسی کو لے کر سب خوش تھے۔ 4 فوجی اس مشن میں شہید ہوئے تھے، جس کا افسوس و دکھ سب کو تھا۔ ان کی ڈیڈ باڈی صبح ہوتے ہی ان کے لواحقین تک پہنچائی جانی تھی، اور جب علمان نے اپنی کہانی ان سب کو سنائی تو سچ میں سب کو علمان سے ہیرو والی وائبز آئیں۔ ابھی بھی یہ کیڑے مکوڑے اس پورے علاقے میں پھیلے ہیں کیپٹن علمان، یہ لوگ اگلی بار اس سے زیادہ طاقتور ہو کر حملہ آور ہوں گے، سو ہمیں اسی حساب سے اپنی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ میجر گلزار کو شام سے ہی اداہیل کے لوگوں کی طرف سے دھمکی خیز پیغامات موصول ہو رہے تھے، جس میں اب ان کا مین لیڈر بدلے اور بھیانک نتائج کے لیے خبردار کر رہا تھا۔ یس سر، اپنا بیسٹ دیں گے ہم۔ علمان سیال زخمی تھا پر اس کی ہمت اور قوت دگنی تھی۔ تبھی گلزار صاحب نے اسے شانوں سے پکڑے، رشک سے دیکھا اور گال تھپکائی۔ ویل ڈن میرے شیر، اگر تم چاہو تو 3-4 دن کے لیے گھر جا سکتے ہو، ویسے بھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ زخم بڑھنے چاہیے تاکہ اگلی بار ان لوگوں کی ساری نسلوں کو پچھتانے پر مجبور کیا جا سکے۔ لیفٹیننٹ اسد کی چھٹی بھی ہفتے کی اپروو ہو گئی ہے، میں تب تک یہیں ہوں، تمام معاملات دیکھوں گا۔ چھٹی کا سن کر تو جہاں اسد مسکرائے، وہیں علمان کو بھی اتنی جلدی کی عیاشی ملنے پر سچ میں دلی طمانینت ملی۔ تھینک یو سو مچ سر، اس بار کی چھٹی بہت اہم ہے میرے لیے۔ اسد کی دبی دبی خوشی پر علمان اور میجر گلزار دونوں نے مسکرا کر اس جذباتی ہوتے اسد کو دیکھا۔ جانتا ہوں، انجوائے وتھ فیملی، جاؤ جانے کی تیاری کرو۔ اسد کو مسکرا کر روانہ کرتے وہ مطمئن مسکراہٹ کے سنگ علمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک فوجی کی بیوی ہونا آسان نہیں ہے علمان سیال، تمہاری نئی نئی شادی ہے اور عین وقت پر یہ اہم مشن آ گیا۔ اگر کوئی اہم معاملہ نہ ہوتا تو میں خود تمہاری 1 منتھ کی ویکیشن کی اوپر سفارش کرتا۔ یہ وقت ایک لڑکی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب میں بھی دوسرے دن ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بہت کم لڑکیاں ہیں جو ایک فوجی کو سمجھتی ہیں، اس کی مجبوری، اس کی مشکل میں ساتھ دے پاتی ہیں۔ میری شادی ٹوٹنے کے پیچھے میرا یہ فرض سبب بنا کیونکہ میری بیوی کو میرا وقت چاہیے تھا جو میرے پاس خود کے لیے بھی نہ تھا۔ لیکن تم ایسا مت کرنا، فرض کے علاوہ جو بھی ملے
وقت اپنا ہر لمحہ اپنی ہم سفر اور فیملی کو دینا، یہ تجویز دیتے ہوئے میجر گلزار کی آنکھوں میں تکلیف تھی، جس پر علمان بھی افسردہ ہوا۔ جی سر، ایکچولی میری شادی میری فین سے ہوئی ہے جسے بہت شوق تھا کسی فوجی سے شادی کا۔ ہاں وہ نہیں رہ پا رہی، لیکن مجھے یقین ہے ہمارے رشتے میں کبھی اس وجہ سے تو دوری نہیں آئے گی۔ تھینک یو فار دس فیور سر۔ میری بہن کی شادی بھی ہے، سو اس صورت چھٹی ملنا واقعی عیاشی سے کم نہیں۔ علمان کے یقین پر میجر گلزار مسرت انگیز مسکائے اور علمان کی گال شفقت کے سنگ تھپکائی۔ دعا ہے ہمیشہ ساتھ رہو اور بہن کی شادی کی مبارک۔ جاؤ تم بھی جانے کی تیاری کرو، جلدی ملیں گے نئے ولولے کے ساتھ، تب تک تمہاری غیر موجودگی میں ہینڈل کر لوں گا۔ یہ چھٹی میجر گلزار نے علمان کو ایز اے گفٹ دی، کیونکہ علمان نے جس طرح اپنی جان کی پرواہ کیے بنا یہ مشن پورا کیا، اس پر اس کی اتنی عیاشی بنتی تھی۔ یس سر، تھینک یو اگین۔ وہ مشکور سا مسکرا کر آفس کیبن سے نکلا تو اپنا بند فون بھی ملٹری بیس کی گارڈن میں آتے دیکھا، جہاں پنار اور میشی کی ڈھیر مس کالز تھیں۔ پنار کو اس نے میسج ٹائپ کیا اپنی خیریت کا، جبکہ مشائم کو بنا دیری آڈیو کال ہی کی، کیونکہ نہیں چاہتا تھا وہ اسے دیکھے۔ مشائم بیڈ پر کتابیں پھیلائے اپنے پیپرز کی تیاری کرنے میں گم تھی۔ جس دن پنار اور دیان کی بارات کا فنکشن تھا، اسی دن میشی کا پہلا پیپر بھی تھا، پر اسے پیپر سے زیادہ شادی کی ایکسائٹمنٹ تھی۔ پھر پورا دن علمان سے رابطہ ہونے کا دکھ اس کی گرے آنکھوں میں ہلکولے لے رہا تھا۔ ڈنر وہ پنار اور جواد انکل کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی گزارے لائق کر کے آئی، جبکہ عائشہ سیال اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ آباد کیے ہوئے تھیں۔ فون رنگ ہونے پر میشی نے نوٹس اور لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائی تو علمان کا نام دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو بڑھ لاتی کال پک کیے، کان سے لگایا اور وہیں لیٹی۔ کل مجھ سے تھوڑی سی بات کی تھی آپ نے، پتہ ہے کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، آج کا پورا دن نہ ایک میسج نہ کال، اب بھی رونے سے منع کریں گے مجھے؟ کال لگتے ہی مشائم کیا زردہ شکایت پر، وہ جو سرد سی رات میں لان میں ٹہل رہا تھا مسکرایا۔ مشن میں بزی تھا چلی ملی، یہ تو پوچھ لو کیسا ہوں؟ علمان کی آواز تھوڑی مرجائی لگی، تبھی تو وہ پریشانی سے اس کے جتانے پر اٹھ بیٹھی۔ آواز کیوں مرجائی ہوئی ہے آپ کی؟ ویڈیو کال کریں مجھے بھی؟ مشائم کے اصرار پر علمان خفیف سا گھبرایا۔ نو نو ویڈیو نہیں جان، میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں، آواز تم سے بات نہ کرنے پر مرجائی ہے۔ اور کوئی بات نہیں، بتاؤ کیسی ہو؟ علمان کے منع کرنے پر وہ روحانسی ہوئی اسے دیکھنے کو تڑپ رہی تھی اور وہ منع کر کے جان لے گیا۔ جی ٹھیک ہوں، مشائم نے بھرپور خود کو رونے سے روکا۔ میشی، اس کی آواز کی اذیت بام پہ نرمی سے پکارا تو مشائم نے فوری گال پر اترتی نمی رگڑی۔ نہیں رو رہی نا؟ وہ جیسے دبا سا تل ملائی۔ علمان نے مزید نہ کریدا، صبح خود اس کے پاس جا کر ہی وہ میشی کی تکلیف دور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رونے کی ضرورت بھی نہیں، جب ڈیوٹی ہو تب میں فون یوز نہیں کر سکتا، کچھ رولز ہوتے ہیں یہاں کے بھی۔ خیر بتاؤ کتنا مس کیا مجھے؟ علمان کے پوچھنے پر وہ اداس ہوئی۔ جتنا یاد کیا اسے الفاظ دینا ناممکن تھا، جب آپ میرے پاس آئیں گے بس تبھی بتاؤں گی۔ میشی نے آزردگی سے کہے کال بند کر دی اور علمان کو یقین تھا محترمہ آپ بیٹھ کر آنسو ہی بہا رہی ہوں گی۔ تمہیں تو کل آ کر پوچھتا ہوں مشائم، علمان بچ جانا مجھ سے۔ شریر سی خوشی کے ہمراہ علمان نے خود کلامی کی اور خود بھی ہاسٹل کی جانب قدم بڑھائے، کیونکہ ابھی بھی تھکاوٹ کے سبب نیند آئی جا رہی تھی۔ وہیں دیان نے ڈنر سے فری ہوتے ہی پنار کو کال بیک کی تو وہ کچن میں موجود تھی۔ ڈنر اس نے ہلکا پھلکا کیا، سو اپنے لیے اسنیکس بنا رہی تھی، نگٹس اور فرائز۔ لالا کا میسج آیا تھا، وہ خیریت سے ہے؟ میں نے کال بیک کی تو نمبر بزی تھا۔ یقیناً میشی سے بات کر رہے ہوں گے، آپ بھی بے فکر رہیں۔ پنار کی اطلاع پر دیان اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس کی سمت بڑھا، دل کو حقیقی تسلی ملی۔ ویسے اگر ہماری شادی پر علمان بھی آ جائے مزہ تو بالا ہوگا۔ دیان کی تجویز پر پنار ریک سے ذرا ہٹے پلٹی۔ کون سی شادی؟ ممی کسی صورت مان نہیں رہی اور آپ شادی کی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں دیانا ریز۔ پنار کا صدمہ پھر سے بڑھا۔ بس ٹھیک ہے پھر کل دن کو میں تمہاری طرف لنچ کروں گا، تمہاری ہٹلر ممی سے ملاقات اہم ہے، اس سے پہلے وہ ہمارے بیچ ولن بنے، مجھے اپنے ٹیلنٹ دکھا کر ساس صاحبہ کو اپنی طرف کرنا ہی ہوگا۔ دیان اس سب کو یوں ہلکا لے رہا تھا کہ ایک لمحہ پنار کا دل چاہا یقین کر لے، چلیں دیکھ لیتے ہیں ممی کو بنانا ممکن نہیں، آپ کے ٹیلنٹ کا کل امتحان ہو ہی جائے۔ وہ بھی چہک کر پلٹی اور فرائی ہوتے نگٹس پلیٹ میں ڈالے، جبکہ دیان نے ہوا کی ہنک لہر سانس کے ذریعے انہیل کی۔ اور اگر میں امتحان جیت گیا تو تم مجھے شرافت سے اپنے پورے 10 منٹ دو گی۔ دیان کی مانی حیث فرمائش پر ہی پنار کے چہرے کا رنگ بدلا۔ 2 منٹ جہاں جان پر بنے وہاں 10 منٹ کا خطرہ وہ کیسے لیتی؟ 10 منٹ اتنے زیادہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ وہ اتنی بولی تھی کہاں جتنی موصوفہ اس خطرناک شخص کو ستانے کے لیے بننے لگتی۔ دیانا ریز کے ہونٹوں پر شر بری مسکراہٹ سجی، پوری زندگی مجھے دے چکی ہو لیکن 10 منٹ دیتے جان کیوں نہیں کر رہی ہے پنار؟ وہ 10 منٹ میرے ہیں اور قبل از وقت کیوں بتاؤں کہ کیا کروں گا؟ جو دل چاہے گا وہی کرے گا دیانا ریز۔
फ़ोन کے پار بھی وہ اپنے استحقاق سے اس لڑکی کی دھڑکنیں زیر کر لیتا تھا۔ تبھی تو جیسے جیسے رخصتی کا دن آ رہا تھا پنار کی ہمت میں بھی کمی ہو رہی تھی۔ آپ کے دل کو اچھے سے جانتی ہوں کہ 5 منٹ، کیونکہ مجھے اپنا دفاع بھی بہت عزیز ہے۔ ویسے تو دیانا ریز اپنی بات سے ہٹتا نہ تھا، پر 5 منٹ میں بھی وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ تبھی زمانی مسکرایا، ڈن، چلو اب ان 5 منٹ کو ابھی سے سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہو، ملتے ہیں، گڈ نائٹ۔ دھڑکنیں چھیڑ کر سانسوں کی رفتار منتشر کیے وہ رابطہ تو توڑ گیا، مگر پنار کے چہرے پر مسکراہٹ حیا مسرور سی رنگینی ضرور ثبت کر گیا۔ ڈنر کے بعد اذان ادم کی کال پر حویلی سے بڑی عجلت سے نکلا تھا، چینج تک نہ کیا، بس ہوڈی پہن لی، جبکہ ادم نے اسے ایک علاقائی ڈھابے پر بلوایا۔ گاڑی ڈھابے سے ملحقہ سڑک پر روکے، اذان پر اعتماد انداز اور اپنی ازلی پر روب سحر پر روب اور وجاہت کے سنگ گاڑی سے نکلا تو سامنے ہی راہداری کے قریب اسے ادم نظر آیا۔ سائیں وہ رہے منہاس صاحب۔ ادم نے اپنے ہاتھ کے ذرا سے اشارے کے سنگ ڈھابے کے اندر لگی میز کرسیوں کی جانب بیٹھے کسی آدمی کی طرف اشارہ کیا، جس کی اذان کو صرف پشت نظر آئی، جس پر اذان نے ادم کا کندھا شاباشی کے سنگ تھپکایا اور خود ڈھابے کی اندرونی روش کی جانب بڑھا۔ ٹھیک اس آدمی کے عقب میں جا کر اذان رکا، مگر منہاس سکندر آہٹ پر نہ صرف گردن موڑ چکا تھا بلکہ اذان دائب کو اپنے سامنے دیکھے رشک و محبت آنکھوں میں بھرے اپنی نشست سے اٹھا۔ اس کا چہرہ ماسک سے آزاد تھا، جبکہ آنکھ بھی لینس کی قید میں۔ اذان کو اس کی شکل دیکھ کر بابا کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا گارڈ یاد آیا۔ آپ ہیں منہاس سکندر، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اذان نے خوش دلی کے سنگ ہاتھ بڑھایا، جسے منہاس نے شرف سمجھتے فوری تھاما، جبکہ اذان نے 2 قدم بڑھاتے ٹھیک منہاس کے سامنے والی کرسی سنبھالی۔ اپنے لیے وہ اس آدمی کی آنکھوں میں موجود نرمی اور شفقت بنا غور کے بھی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی، سائیں کے لیے جان بھی دے سکتا تھا، ایسی انسیت تھی مجھے ان سے۔ مجھ گناہ گار میں جو بھی اچھی عادت ہے اذان دائب، وہ اس شخص کی بدولت ہے۔ تم شکل و صورت کے زیادہ ایزل مریم پر گئے ہو، لیکن جانتے ہو تمہاری آنکھیں دائب انصاری جیسی روح کی گزرگاہیں ہیں۔ ان 14 سالوں میں ہمت نہیں ہوئی تمہارا سامنا کرنے کی، لیکن آس پاس رہا ہوں، تمہیں دیکھ کر سائیں کی موت کا دکھ کم پڑ جاتا تھا۔ منہاس کے لہجے میں درد تھا، اور اب وہ درد اذان کے سینے میں منتقل کیا گیا۔ اگر وہ اتنے اچھے تھے تو گڑیا اور یعقوب کے خلاف وہ نجس سازش کیوں رچائی؟ میں ہمیشہ گھر سے دور رہا، پہلے بورڈنگ، پھر مدرسہ، ساتھ یونیورسٹی ہاسٹل۔ بابا اور میری ملاقات مہینوں بعد ہوتی، جب انسیت پیدا ہوتی میری چھٹی ختم ہو جاتی۔ میں ان کے مزاج کی گہرائی میں کبھی نہیں اترا، نہ مصروفیت اور زندگی نے موقع دیا۔ ہاں، ان کی اچانک موت میرے لیے ایک نہ بلایا جا سکتا سانحہ تھا۔ اذان کے لہجے کے کرب کے روبرو بس منہاس پہلا جملہ ہی سن سکا، اور اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک کیسٹ نکال کر اذان دائب کی جانب سرکائی۔ ان کی تکلیف میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا، تمہیں خود سننا ہوگا۔ ان کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی انہیں سزا ملی۔ ڈپریشن کی آخری سٹیج کے بعد موت کے سوا کوئی راہ نجات نہیں، یہ سائیکیٹرسٹ اذان دائب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ جب زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے تو اسے گھسیٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ گڑیا اور یعقوب کا مجرم ہی دراصل تمہارے دوسرے چاچو عارض انصاری کا گناہ گار ہے۔ اپنے بابا کی کہانی تو تم ان کی زبانی سن لینا، پر 6 سال پہلے عارض انصاری اور فائزہ کی گاڑی کے ساتھ ہوتا حادثہ کوئی اتفاق نہیں، سازش تھی۔ اذان کے اعصاب پر یہ انکشاف قہر کی طرح اترا۔ میز کی سطح پر رکھی کیسٹ اٹھا کر تکتا وہ منہاس کی آنکھوں میں جمع سرخی پر نظر مرکوز کر گیا۔ کیا مطلب؟ اذان کے استفسار پر وہ دردناک مسکرائے۔ اس دن گاڑی میں صرف فائزہ تھی، یہی خبر فیروز شمشیر کو بھی تھی، لیکن عارض کو فائزہ نے راستے میں پک کیا، کیونکہ وہ ہاسپٹل ایمرجنسی کے سبب پہلے ہاسپٹل گئے۔ دونوں کے لنچ کا پلان تھا اور پہلے ہی گاڑی کی بریکس فیل کروا دی گئیں۔ فیروز شمشیر انصاری نے اب تک نقصان غیروں کا کرنا چاہا، پر ہر بار اس میں اس کی اپنی اولاد بھی جکڑی گئی۔ ہاں، جب اس حادثے میں فائزہ کے ساتھ عارض کی موت کی خبر بھی آئی، جو اس باپ کو آسمان سے زمین میں دھکیل گئی۔ فائزہ کو مار کر وہ اپنے بیٹے اور پوتے کو واپس حویلی لانا چاہتے تھے، لیکن عارض بھی اس سب میں مارا گیا۔ اذان کی آنکھوں میں سب سن کر سچ میں تکلیف اتری۔ آج شاید دن ہی اذیت سے لبریز تھا، بالکل ویسے ہی گڑیا کا برا کرتے کرتے فیروز شمشیر نے طلال اور دائب کو بھی اجاڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، تکلیفوں کی تلافی جبکہ اذیتوں کا مکافاتی عمل ہوتا ہے۔ فیروز کے تینوں بیٹوں کو فائزہ اور گڑیا کی تکلیف کھا گئی، اس سے زیادہ شاید میں کچھ نہ کہہ سکوں۔ چلتا ہوں۔ منہاس کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں، جبکہ اذان نے اسے جانے سے نہ روکا۔ ادم خود ہی منہاس کو جاتا دیکھے گاڑی سے ہٹ کر ڈھابے کی جانب بڑھا اور عین تکلیف سی دبائے بیٹھے اذان تک پہنچا۔ سائیں اب ٹھیک ہیں؟ اذان سے یہ سب سچائیاں ایک دم برداشت کرنی مشکل تھی، پر ادم کے سوال پر اذان نے گہرا سانس کھینچے ادم کو سر اٹھائے دیکھا۔ یہ کیسٹ کس طرح کے ٹیپ ریکارڈر میں چلے گی ادم؟ اذان کو وہ کیسٹ پرانی لگی، تبھی تشویش ہوئی کہ نہ جانے ایسی ٹیپ ملے گی بھی یا نہیں۔ ادم نے اس کے ہاتھ سے کیسٹ لے کر جائزہ لیا۔
साईं मेरे भाई घर ऐसा टेप रिकॉर्डर मौजूद है, मैं कल ही गांव से ले आता हूँ। अदम ने तो जान की आधी मुश्किल हल की। ठीक है, फार्म हाउस ले आना इसे, जब ले आओ तो मुझे इन्फॉर्म करना, अब जाओ तुम। ओजान ने नरम से लहजे में से ताकीद की। जब अदम वो कैसेट भी एहतियात से अपने पास संभालता इजाज़त लिए चला गया, जबकि ओजान ने सीने पर दबाव बढ़ाती सांस खींचते कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते बाजू सीने पर बांधे। किस किस्म के घटिया इंसान हैं आप। दूसरों की औलाद को उजाड़ते उजाड़ते आपने अपना खानदान खाली कर दिया। अगर बाबा की मौत का सबब भी आप निकले तो नहीं जानता अपने अंदर के तूफ़ान को कैसे काबू करूँगा। आप हर चीज़ का हिसाब देंगे दादा, हर चीज़ का। अजान को इस शख्स से जितनी भी नफ़रत होती, जब ये ख्याल आया कि जाने वाला उसकी इबरत के बाद भी लौट नहीं सकता, तो अजान की आंखों से सिर्फ अजियत बही। शायद आज उसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दह दिन था, लेकिन सितम ये कि हर चीज़ बर्दाश्त होने लगी थी। और ऐसा तब होता है जब अल्लाह अपने बंदों को दुनियावी अजियत से बेनियाज कर दे। जी जनाब, 51 एपिसोड हो चुकी है और ऐसा सब कहानी सिमट रही है। आप देख रहे होंगे कि ऐसा सा एंडिंग की तरफ जा रहा है नावल, तो बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है। अभी शादी वीक स्टार्ट होगा तो बहुत सारी फ़नी मोमेंट्स भी होंगे और रोमांटिक मोमेंट्स भी होंगे और एक्शन मोमेंट्स भी होंगे। तो बताइएगा कि आपको कैसी लगी किस। तो अब हम मिलते हैं 52 एपिसोड में, वो भी बहुत मज़ेदार होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर ले, क्योंकि बहुत जल्द एक नई स्टोरी आने वाली है, यूट्यूब स्पेशल नया नावल आने वाला है। और वो हो सकता है मैं आपको ईद ईद पर ही सरप्राइज़ दे दूँ। तो जल्दी जल्दी से अपना चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।